حیدری، نعرہ حیدری۔ بڑی تیزی کے ساتھ میرے عزیزوں، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور اے لوگوں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان لوگوں کو ہرگز نہ کہو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں، کیا نہ کہیں فی سبیل اللہ امواتا، انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مرا ہوا نہ کہو، بلکہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے۔ آگے اللہ رب العزت قرآن پاک میں چوتھے پارے میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور اے لوگوں صرف مردہ کہنے کی بات نہیں ہے، مردہ بولنے کی بات نہیں ہے، بلکہ سن لو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، جو رب کی بارگاہ میں شہید ہو جائیں، جو اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی جانوں کو لٹا دیں، ایسے لوگوں کے لیے اپنے دل میں خیال بھی نہ لانا کہ وہ مر چکے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے سوچنے اور خیال کرنے پر بھی پابندی لگا رہا ہے کہ اے لوگوں جو اپنی جانوں کو اپنے رب کی بارگاہ میں قربان کر دیں، جو اپنی عزیز جانوں کو اپنے رب کے حوالے کر دیں، اگرچہ ان کے جسم کے ہزاروں ٹکڑے ہو گئے ہوں، اگرچہ ان کی گردنیں الگ پڑی ہوئی ہوں، اگرچہ ان کے جسم کا ہر ٹکڑا الگ ہو گیا ہو، لیکن اے لوگوں خبردار جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، اپنے دل میں کبھی خیال بھی نہ لانا کہ وہ مردہ ہو چکے ہیں اور مر چکے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں وہ رزق دیے جاتے ہیں، اللہ کا رزق کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور تمام لوگوں سے بہترین زندگی گزارتے ہیں۔ تو اے لوگوں اب ذرا اس آیت سے سمجھو اللہ رب العزت شہیدوں کا مرتبہ کتنا بلند و بالا فرما رہا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں شہید کر دیے جائیں، جو اللہ کی بارگاہ میں قتل کر دیے جائیں، ایسے لوگوں کو ہم مردہ کہنا تو دور کی بات، دل میں خیال میں بھی نہیں لا سکتے کہ وہ مردہ ہو چکے ہیں۔ اے میرے عزیزوں اب آؤ ہم اپنے اصل مقصد کی طرف بڑھتے ہیں۔ کربلا کا وہ میدان یاد کرو جہاں ہم نے کل سفر کیا تھا، جس جگہ پر سفر کر کے پہنچے تھے اسی جگہ سے انشاءاللہ عز و جل آج کا یہ سفر شروع کریں گے۔ امام عالی مقام ہے، کربل کے شہسوار ہیں، تمام شہیدوں کے شہید، تمام شہیدوں کے تاجدار ہیں ہمارے امام عالی مقام جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 8 تاریخ کربلا کے میدان میں میرے امام اپنے خیمے کو لگائے ہوئے ہیں اور خیمے میں محرم کی 8 تاریخ ہے، بدھ کا دن ہے۔ کون سا دن؟ 8 تاریخ کربلا کے میدان میں بدھ کا وہ دن ہے۔ اسلامک تاریخ کی ہسٹری کے مطابق 61 ہجری ہے، 61 ہجری کے اندر میرے امام عالی مقام بدھ کے دن خیمے کو جو ہے گاڑ دیتے ہیں، نصب کرتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں میرے امام عالی مقام اپنے تمام ساتھیوں سے کہتے ہیں اے لوگوں اب یہ وقت آ گیا ہے، یہی وہ زمین ہے جہاں پر میرے نانا جان نے میری شہادت کی گواہی دی تھی، جہاں پر میرے نانا جان نے بچپنے ہی میں مجھے آگاہ کر دیا تھا کہ اے میرے پیارے بیٹے حسن، اے میرے پیارے بیٹے حسین، تمہیں کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا جائے گا، تمہیں کربلا کی سرزمین پر قتل کر دیا جائے گا۔ اے لوگوں سن لو، نام پوچھنے سے پتہ چلا ہے کہ اسی زمین کو کربلا کی سرزمین کہا جاتا ہے اور یہ وہی زمین ہے جہاں پر ہمیں قتل کیا جائے گا، جہاں پر ہمیں شہید کیا جائے گا۔ اے لوگوں اپنے خیمے کو نصب کر لو، اپنے خیمے کو درست کر لو، یہی ہمارا ٹھکانہ ہو جائے گا، یہی ہمارا پڑاؤ رہے گا۔ اے میرے عزیزوں امام حسین نے جب یہ اعلان کیا تو امام حسین کے ساتھ تمام کے تمام 81 لوگ وہ اپنے آپ کو امام حسین کے حکم کے مطابق اپنے سروں کو خرم کر دیتے ہیں اور اپنے خیموں کو لگا کر کے، اور اے میرے عزیزوں آپ کو پہلے بتا چکا تھا کہ امام عالی مقام پر ایک دن پہلے یعنی 7 ہی محرم کو کربلا شریف کی سرزمین پر پانی بند کر دیا گیا تھا۔ آپ کے خیمے میں ایک قطرہ بھی پانی جانے کے لائق نہ تھا، کہیں سے بھی پانی پہنچنے کا کوئی گنجائش نہیں، کوئی طریقہ نہیں، کوئی راستہ نہیں۔ اے میرے عزیزوں ایک دن گزر گیا، دوسرا دن آیا، 8 تاریخ آئی،
بدھ کا دن آیا، میرے امام عالی مقام نے مشورہ کیا کہ اے لوگوں سنو، اب یہ جان لو کہ یزید تو پوری طریقے سے میری جان کے پیچھے پڑا ہے، میری جو ہے قربانی کے پیچھے پڑا ہے، میری بے حرمتی کے پیچھے پڑا ہے، وہ بغیر میری جان لیے نہ چھوڑے گا بلکہ مجھے قتل کر کے ہی چھوڑے گا۔ اگر آپ اپنی جو ہے جانوں کو گنوانا نہیں چاہتے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بے حرمتی نہ کی جائے، آپ کو قتل نہ کیا جائے، آپ کے لاشوں کے ساتھ بے حرمتی سے کھیلا نہ جائے، تو اے میرے عزیزوں، اپنی خوشی اور رضامندی سے اعلان کرتا ہوں کہ جاؤ اس کربل کے میدان سے دور چلے جاؤ اور نکل جاؤ۔ یہ امام حسین کا معاملہ ہے اور یزید کا معاملہ ہے۔ امام حسین یزید سے اپنے معاملے کو درست کر لے گا۔ آپ لوگوں کو جو اس معاملے میں پھنسنے کی ضرورت نہیں، اس معاملے میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ میرے امام نے جیسے ہی اعلان کیا ہے، تمام صحابیوں کے سر جو ہے ادب سے جھک گئے ہیں، ادب و احترام سے سر کو جھکائے ہوئے میرے امام کے سامنے عرض کرتے ہیں، اے امام عالی مقام، آپ مجھے اس کوفہ کے غداروں کے جیسا نہ سمجھیں، خدا کی قسم ہم آپ پر قربان ہو جائیں گے، لیکن ان غدار کوفیوں کی طرح آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے، آپ کو ظلم و زیادتی کی طرف نہ بھیجیں گے، آپ کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ نہ توڑیں گے۔ اے امام عالی مقام، ہم میں سے کوئی بھی ایک شخص، ایک بچہ بھی اپنے گھر سے نہ ہلے گا، ہم سب کے سب اپنی جانوں کو آپ پر قربان کر دیں گے، لیکن ہم بھاگیں گے نہیں، پوری چھوڑ کر کے۔ اے میرے عزیز، جب امام عالی مقام نے یہ جذبہ دیکھا، اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اے رب قدیر، تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے اتنے بہترین اور باوفا ساتھیوں سے نوازا ہے، تو نے مجھے اتنے بہترین اور باوفا لوگوں سے نوازا ہے۔ میرے امام نے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا ہے۔ شکر ادا کرنے کے بعد یہ 8 تاریخ کا دن گزر جاتا ہے، رات آتی ہے، 9 محرم کی رات آتی ہے، اور رات ہی میں میرے امام نے فرمایا، اے لوگوں سنو، اب ہمیں ان تمام یزیدیوں سے جنگ لڑنا ہے، جہاد کرنا ہے، اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا، ہم نے پہلے ہی طے کر لیا ہے کہ اب ہم جنگ لڑیں گے۔ تو اے میرے عزیزوں سن لو، چلو ہم اپنے خیمے کے چاروں طرف ایک خندق کھودیں گے، اور خندق کہتے ہیں گڈھے کو، ایک گڈھا کھودیں گے پورے خیمے کے چاروں طرف، امام حسین کے حکم کے مطابق تمام آپ کے جانسار، تمام آپ کے جانسار صحابی اور تمام آپ کے جو گھر والے تھے اہل بیت اطہار لا کر کے اس گڈھے کو تیار کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ ادھر رات کا جو ہے پہلو گزر ہی رہا تھا، ابھی مغرب کی نماز ہوئی ہی تھی، امام عالی مقام نے اعلان کر دیا ہے کہ خیمے کے چاروں طرف گڈھا کھودا جائے گا، اور صرف اتنی ہی راہ چھوڑی جائے گی، صرف تھوڑی سی راہ چھوڑی جائے گی جس طرف سے چل کر کے ہم میدان کارزار میں جائیں گے، میدان کربلا میں دشمنوں کا مقابلہ کریں گے۔ بس ایک انسان یا 2 انسان کے نکلنے کی جگہ چھوڑ کر کے پورے خیمے کے چاروں طرف سے گڈھا کھود دیا جائے، اور چاروں طرف سے گڈھا کھود کر کے اس میں آگ جلائی جائے۔ بہرحال امام عالی مقام کے اس فرمان کے مطابق تمام جانسار ساتھی آپ کے ساتھ ہو گئے اور خندق کھودنے میں لگ گئے، گڈھا تیار کرنے میں لگ گئے۔ میرے امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کے تمام جانسار یہ ساتھی جو تھے جب گڈھے کو کھودنے میں لگے، تیار کرنے میں لگے، دھیرے دھیرے وہ وقت آتا ہے کہ عشاء کی نماز کا وقت آتا ہے، گڈھا آدھا تیار ہو چکا تھا۔ تمام جانسار صحابی، تمام جانسار ساتھی، تمام گھر کی ماں بہنیں جو ہیں اندر خیمے میں تھی، اور جتنے مرد حضرات تھے تمام کے تمام بغیر رکے ہوئے بھوک اور پیاس کے مارے اللہ کی بارگاہ میں رضامندی کے لیے، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، نماز و روزہ کی بلندی کے لیے، اس دین کو سربلندی کو پہنچانے کے لیے امام عالی مقام کے تمام ساتھیوں نے، خود میرے امام حسین نے بھی گڈھے کو کھودنا شروع کیا ہے۔ پیاس کی حالت میں، بھوک کی حالت میں گڈھے کو تیار کیا گیا ہے۔ عشاء کا وقت قریب آیا ہے، اذان دی جاتی ہے اور نماز ادا کی جاتی ہے۔ امام عالی مقام عشاء کی جماعت کراتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھاتے ہیں، اور اے لوگوں سن لو، خدا کی قسم یہی وہ وقت تھا کہ تمام میدان کربلا والوں نے آخری مرتبہ عشاء کی نماز پڑھی تھی۔ اس کے بعد کوئی عشاء کا وقت ان کی زندگی میں نہیں آیا، بلکہ اس طریقے سے سورج ڈوبا ہے کہ میرے امام عالی مقام کے تمام صحابیوں کے بارے میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ 10 لوگوں کو چھوڑ کر کے جو اس کربلا
کے میدان میں بچ گئے تھے ان کے علاوہ 72 لوگوں کی زندگی میں دوبارہ سے کبھی عشاء پڑھنے کا وقت نہ آیا ہے۔ میرے امام عالی مقام مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں، امامت کے لیے اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کر کے امام عالی مقام نماز کے لیے قرات کرتے ہیں، تلاوت کرتے کرتے جب امام عالی مقام نے اپنی 4 رکعتیں پوری کر لی ہے، سنن و نفل سے فارغ ہوتے ہیں، پھر میرے امام اعلان فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، ابھی ہمارا خندق تیار نہ ہوا ہے، ابھی ہمارا گڈھا ادھورا ہے، چلو چلو ہم اپنے کاموں کو پورا کرتے ہیں، اپنے کام کو پورا کرنے کے بعد ہمیں اور کچھ فریضوں سے ادا ہونا ہے۔ میرے امام عالی مقام کے اس حکم کے بعد تمام ساتھی مل کر کے بہت دلجوئی کے ساتھ، بہت ہی محبت کے ساتھ، بہت ہی دل لگن کے ساتھ میرے امام کے تمام ساتھیوں نے پھر سے گڈھا کھودنا شروع کیا ہے اور گڈھے کو اتنا گہرا کیا ہے کہ ایک انسان اگر کھڑا ہو جائے تو اس کا سر دکھائی نہ دے، اتنا گہرا گڈھا کھودنے کے بعد میرے امام عالی مقام نے حکم دیا اے لوگوں چلو اب اس تمام میدان میں سے جو کچھ بھی ملتا ہے، لکڑیاں ملتی ہیں تو اٹھا لاؤ، اگر تمام کسی بھی قسم کے یہاں کوئی بھی چیز جلنے والی ملتی ہے تو ان تمام چیزوں کو لا کر کے گڈھوں میں بھرا جائے، ان گڈھوں میں ڈالا جائے۔ میرے امام عالی مقام نے جب اتنا حکم دیا تو لکڑیوں کو اکٹھا کیا گیا، لکڑیوں کو اکٹھا کر کے اس خندق میں چاروں طرف سے ڈالا گیا۔ میرے امام نے حکم دیا اب ان لکڑیوں میں آگ لگائی جائے، ان لکڑیوں کو جلا دیا جائے۔ ایسا ہی ہوا، میرے امام کے حکم کے بعد ان لکڑیوں کو آگ لگا دیا گیا۔ اب ان لکڑیوں سے اس طریقے سے آگ بنی، خدا کا فضل ہوا، خدا کا فرمان ہوا کہ اس چھوٹی سی لکڑیوں نے باریک باریک لکڑیوں میں اتنی زیادہ لپٹیں اٹھی، اتنے زیادہ انگارے ہوئے کہ اللہ رب العزت کی قدرت سے وہ پورا گڈھا آگوں سے بھر اٹھا، انگاروں سے بھر اٹھا۔ اور جب یہ دیکھتے ہیں عزیزی لشکر والے تو وہ تمام کے تمام لوگ یہ دیکھ کر کے حیرت میں پڑ جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ آخر امام عالی مقام کو یہ کون سا جو ہے مشورہ سوجا ہے، یہ کون سی عقل ان کی کام کر گئی ہے، آخر یہ اپنے گھروں کو خود جلانے پر کیوں چلے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ امام عالی مقام یزید کے ڈر سے خود اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے اپنے خیمے کی چاروں طرف سے آگ لگا دیا ہے۔ بہرحال میرے امام نے جب گڈھے کو کھود کر کے چاروں طرف سے آگ لگائی ہے، میرے امام علی مقام نے کہا اے لوگوں سنو، اب اس میدان کربلا میں جو بھی امام حسین کے ساتھ